یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہ سامنے آئی تو پنجتن کے شرف کی پہچان بن گئی ہے، نساء میں بیٹھی تو تربیت گاہ دین و ایمان بن گئی ہے، سمٹ کے دیکھا تو بے کے نقطے کی زیر کی شان بن گئی ہے، بکھر کے سوچا تو فاطمہ کل قرآن بن گئی ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اجر رسالت ادا کرتے ہوئے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام محبان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج ہم ملاقات کرنے ننھے منھے مہمان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محدثہ۔ اور آپ کا؟ ہادیہ۔ ہادیہ حسن، جزاک اللہ۔ محدثہ آپ کون سے اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہیں؟ تھرڈ اسٹینڈرڈ میں۔ اور آپ پڑھ لکھ کے کیا بنیں گی؟ پڑھ لکھ کے میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور ڈاکٹر بن کے کیا کریں گی؟ غریبوں کو فری میں علاج کروں گی اور ضرورت مند کو ڈونیٹ کروں گی۔ واہ، ماشاء اللہ، حسن، جزاک اللہ۔ بہت اچھی آپ کی فکر ہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ ہادیہ آپ کیا بنیں گی؟ ہم بنیں گے ذاکرہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، حسن۔ ذاکرہ مگر آپ کیوں بننا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ ادھر مجلس پڑھتے ہیں واہ، اور امام سے قریب رہتے ہیں۔ بہت قریب ہوتے، کیونکہ ہم امام کا ذکر کرتے ہیں نا، اور بہت قریب، اور امام کے نام سے سب سے ملاقات کرتے ہیں نا۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ لوگ یہ بتائیے کہ یہ جو ایام چل رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایام فاطمی۔ لیکن کیوں کہتے ہیں ایام فاطمی؟ کیونکہ دو روایتیں ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی کو ملا کے ہم 20 ڈیز بی بی کی شہادت میں غم بناتے ہیں، اس لیے اس کو بولتے ہیں ایام فاطمی۔ بہت خوب، کیونکہ مادر حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ام الائمہ ہے نا، اور مادر حسنین ہے 72 کو رونے والی، 72 کو رونے والی، تو کم سے کم 20 ڈیز ہم ان کے غم میں ایام فاطمی مناتے ہیں۔ اچھا، ان کا نام تو ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سارے بچے جانتے ہیں نا جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اور ہم کو۔ ان کے القاب بہت زیادہ ہیں، جیسے اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، بی بی کے لقاب بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ ہادیہ بتائیے گی۔ صدیقہ، ماشاء حوریہ، اللہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ۔ واہ حسن، اتنے سارے القاب ہادیہ کو یاد ہے بی بی کے۔ محدثہ آپ نے بتایا، آپ کا نام محدثہ ہے، اور بی بی کا پیارا سا لقب محدثہ ہے، تو محدثہ کی میننگ؟ فرشتوں سے بات کرنے والی۔ حسن، بہت خوب، جزاک اللہ۔ اس کی میننگ فرشتوں سے بات کرنے والی۔ اچھا، آپ لوگ بی بی کی کنیت بتائیں گے، کیا تھی بی بی کی کنیت؟ کیا ہے؟ ام ابیہا ام الحسین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ام ابیہا اور ام الحسین۔ ام ابیہا کیوں کہتے ہیں ہادیہ؟ انہیں کہتے ہیں اپنے باپ کی ماں۔ ماشاء اللہ، ام ابیہا یعنی باپ کی ماں۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم بھی آپ کی اماں ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہادیہ محدثہ میری ماں ہے، افضل البشر، خیر البشر، آخری نبی کہہ رہے ہیں میری ماں ہے ام ابیہا، یعنی میری بیٹی میری ماں ہے، تو کیوں ایسا کہا رسول نے محدثہ؟ کیونکہ جب بھی ان کے اوپر کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوڑے پھینکتا تھا، ماشاء اللہ، ان کو مرہم لگاتی تھی، ان کا حال دل سنتی تھی، اور بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے بہت خوب، بہت خوب، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ بی بی کے ایام میں اتنی ساری معلومات لے کے آئی ہیں نا بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ناظرین جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، سب کو معلومات ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، ام ابیہا اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی تھی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، ہر ٹائم وہ اپنے باپ کا حال دل سنتی تھی، زخم پہ مرہم لگاتی تھی۔ اچھا محدثہ، ماشاء اللہ آپ اور ہادیہ، حجاب ابھی واجب نہیں ہوا ہے، آپ 8 ایئرس کی ہیں، ہادیہ ابھی 7 ایئرس کی ہے، پھر بھی آپ نے کمپلیٹ حجاب کیا ہے محدثہ، تو حجاب میں آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ کبھی ایسی گیدرنگ میں، مطلب ایسی جگہ پہ جاتی ہے، ایسے مجمع میں جہاں کسی نے بھی حجاب نہیں کیا ہے لیکن آپ حجاب کے ساتھ جاتی ہیں، تو وہاں آپ کیسا فیل کرتی ہیں، کیسا محسوس کرتی ہیں؟ ہم بہت پراؤڈ اور فری ماشاء فیل اللہ، کریں گے، پراؤڈ اور فری محسوس کرتی ہے۔ کیوں مگر؟ کیونکہ بی بی نے
बीबी ने हर काम अपने हर हयात में हिजाब के साथ ही काम किया था, चाहे वो अंदर का हो चाहे या वो बाहर बाहर। का, हिजाब ने किया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब। एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए क्या सबसे अच्छा रहता है। बहुत प्यारा। बीबी ने बयान किया कि औरत के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि औरत मर्द को ना देखे, मर्द औरत को ना देखे। एक्सीलेंट, बहुत प्यारा जवाब। इतनी प्यारी मालूमात है आपको। अय्याम फातिमिया में आप अजर रिसालत अदा करने की कोशिश कर रही ना, सारे बच्चों को मालूमात होनी चाहिए। और जब सवाल किया था अल्लाह के रसूल ने कि औरत के लिए क्या बेहतरीन चीज़ है, आपने जवाब दिया कि ना वो किसी मर्द को देखे और ना कोई मर्द उस औरत को देखे। ये औरत के लिए सबसे बेहतरीन, बहुत प्यारी और यूनिक चीज़ है। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए मुहद्दिसा और हादिया, हम क्योंकि बीबी हमारी आइडियल है ना, रोल मॉडल हैं पूरी कायनात, पूरी वर्ल्ड के लिए, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी हम उनको आइडियल मानते हैं। तो हम जिसको आइडियल मानते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, मिस करते हैं, लाइक करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं वो किस चीज़ को फॉलो करता था, यानी जिसको हम फॉलो करते हैं वो किस चीज़ को फॉलो करता था, किस चीज़ को लाइक करता था, ताकि उस चीज़ को हम भी लाइक करें, मिस करें, फिर बहुत करीब, बहुत कनेक्ट हो जाए, मुंसलिक हो जाए, बिल्कुल उनसे करीब हो जाए। पता है आपको वो चीज़ें क्या थी? 3 चीजें थी। माशाल्लाह, हादिया को भी पहला पता है। कुरान पढ़ना, दूसरा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना, और तीसरा इन्फाक। आसान, हादिया को भी पता है कि बीबी को 3 चीजें बहुत प्यारी थी ना, बहुत प्यारी थी बीबी को। कभी मिस, मतलब कभी मिस नहीं करती थी उसको। कुरान पढ़ना, आप पढ़ती हैं रात में कुरान? हाँ सूरे पढ़ के सोती हैं आप? हाँ, कितनी बार? 1 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार कुल 3 बार हम जब सूरे तौहीद पढ़ते तो पूरे कुरान का हमें सवाब। बीबी को बहुत पसंद था ना, और रसूलुल्लाह का चेहरा देखना, और क्या तीसरा, इन्फाक करना, चैरिटी करना। अम्मा इन्फाक किसे कहते हैं? माशाल्लाह, हसन, जज़ाकल्लाह। छोटी सी हादिया ने कितना बड़ा और कितना प्यारा सवाल किया ना। इन्फाक यानी चैरिटी करना। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं वो सुने कि हमारी बीबी किस चीज़ को बहुत मिस करती थी। अल्लाह के रसूल का चेहरा देखना, कुरान पढ़ना, इन्फाक करना। जो हादिया ने सवाल किया इन्फाक का, यानी कि चैरिटी करना, देना, किसी को कुछ ज़रूरत हो, कोई मांग रहा हो उसे दे देना। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सामने वाले को भी है, आप उसे दे दे। बीबी दे देती थी ना, रोज़े से भी थी, कोई मांगने आया उसे दे दिया, बार बार दे दिया, बार बार दे दिया। चैरिटी करना। इवन यहाँ भी इन्फाक के बारे में मुहद्दिसा कुछ बताना चाहेंगी, और क्या इन्फाक में, चैरिटी में और क्या आता है? इन्फाक में मकान, रोटी, कपड़ा तो आता ही है। अगर इवन हम लोग एक एक गरीब या अमीर को देख के स्माइल भी कर दे, वो भी इन्फाक में आ जाएगा। माशाल्लाह, मुहद्दिसा ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि इन्फाक और चैरिटी का बहुत वसी मफहूम होता है। यानी किसी को देख के मुस्कुरा देना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इक्वली देखना, हौसला अफजाई करना। किसी का रिजल्ट आया, उसकी खुशी में देख के खुश होना, यानी रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है, हटा के साइड में कर देना, लाइन में खड़े हुए हैं, किसी बुजुर्ग को आगे जगह दे देना, ये सब चैरिटी और इन्फाक में आता है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारा आप लोगों ने जवाब दिया। और ऐसा लगता है कि जब याम फातिमी या कोई भी आइमा की विलादत या शहादत आती है तो आप डिस्कशन करती हैं घर में ना, किससे गुफ्तगू करती हैं बीबी के बारे में, आइमा के बारे में? आप लोग घर में बातें करती हैं जब ऐसा मौका आता है तो? हम सूरे तौहीद पढ़ के बीबी को गिफ्ट करते हैं। माशाल्लाह, यानी ऐसे अय्याम में हम गिफ्ट देते हैं ना, हदिया, जिसको हम बहुत मतलब लाइक करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो ऐसे जैसे आपके यहाँ बर्थडे होती है तो आप उसको, जिसको बहुत चाहते हैं उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। हम बीबी को बहुत चाहते हैं ना, बहुत करीब कुर्बत महसूस करते हैं। तो ऐसे अय्याम में विलादत हो या शहादत हो तो तोहफा देते हैं और डिस्कशन घर में करते हैं, अम्मा के साथ, बाबा के साथ, और बैठ के घर में बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, है ना, ताकि और बीबी के करीब हो जाए। बहुत प्यारा। अच्छा मुहद्दिसा और हादिया, मुझे कोई स्टोरी सुनाइए ना बीबी की सीरत से, कोई स्टोरी आपको याद है? एक दिन
ایمن جو بی بی کی کنیز تھی، ان نے دیکھا چکی چل رہی ہے، ایک ہاتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ. سید الشہداء کا جھولا جھول رہا ہے، مگر بی بی سو رہی ہیں. یہ سب جا کر ان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو ان نے بولا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بی بی روزے سے تھی، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. ماشاء اللہ. فرشتے پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، جبریل چکی چلا رہا ہے. ماشاء اللہ. یعنی بی بی سو رہی تھی. ایمن جو ان کی کنیز ہیں ہادیہ، انہوں نے دیکھا بی بی سو رہی ہے، چکی اپنے آپ چل رہی ہے، چولہا سید الشہداء کا خود بخود جھول رہا ہے، ایک ہاتھ تسبیح خود پڑھ رہا ہے. تو ایمن نے پوچھا اللہ کے رسول سے ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا، رسول نے کیا جواب دیا کہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ سارے فرشتے زہرا کا کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس اسٹوری سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہادیہ؟ صرف ملا ہے ہم کو کہ اللہ کے لیے کام کرنے سارا کا، کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور ایکسیلنٹ، کوئی جزاک بھی اللہ. کام کل پہ نہیں چھوڑنا. ماشاء اللہ، بہت پیارا جواب ہادیہ نے دیا نا کہ لائف بیلنس کرتی تھی. ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب آپ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، پورے ٹائم ٹوائز کھیل رہی ہیں، پورے ٹائم کارٹون، کیسا کوئی بچے کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے نا، پورے ٹائم اس میں لگی. لیکن بیوی جو ہماری آئیڈیل ہے، وہ ٹائم سے نماز، ٹائم سے بچوں کو دیکھنا، ٹائم سے جو نیبر اور پڑوسی آئے ان کو اٹینڈ کرنا، قرآن پڑھنا، یعنی ہر کام ٹائم سے کرتی تھی کل پہ. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کوئی کام زہرا کل پہ نہیں چھوڑتی تھی. مولا علی نے کہا ان کے ہسبینڈ نے، ان کے شوہر نے، کوئی کام کل پہ نہیں چھوڑتی تھی، اور کوئی مومنٹ، کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں. اور کیونکہ ہادیہ نے کہا کہ اس اسٹوری سے پتا چلا کہ وہ سارے کام اللہ کے لیے کرتی تھی. تو جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارا کام بہت ایزی ہو جاتا ہے، چاہے چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا ہو. بہت محنت کرتی تھی نا بی بی، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، چہرہ زرد اور پیلا پڑ جاتا تھا. تو فرشتے آ کے اتنا اللہ کتنا اس انسان کی کیئر کرتا ہے، کتنا اس کی دلجوئی کرتا ہے، جو اس کے لیے کام کرتا ہے، ایزی کر دیتا، آسان کر دیتا. تو فرشتوں کو بھیجتا تھا، جاؤ میں نے زہرا کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، بہت روزے سے ہیں اور بہت تھک گئی ہیں. تو پھر جبریل جو ہے چکی چلا رہے تھے. ماشاء اللہ، بہت پیاری آپ نے اسٹوری، بہت اچھی کہ ہم بی بی کی سیرت سے کیا حاصل کریں. ماں، آپ کو اسٹوری سنا ہے؟ ہاں، میں نے آپ سے اسٹوری پوچھی تو مجھے بھی ایک اسٹوری بہت پیاری سی یاد آ رہی ہے، بہت پیاری سی. ایک بار کیا ہوا نا، ایک ساحل آیا. دیکھو کیا ہوتا ہے نا محدثہ اور ہادیہ، میں سب بچوں کو یہ میسج دے رہی ہوں، جب بڑوں کو یہ امید ہوگی نا کہ یہ ہادیہ یا محدثہ یا کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں سے امید رکھیں گے نا، میں ایک گلاس پانی مانگوں گی، میری بچی مجھے لا کے دے دے گی. جو سب سے پہلے دوڑے گا ماں باپ اس کو بلائیں گے نا، جو میرا کام سب سے پہلے کرے گا ہم آپ میں اس کو آواز دیں گے، اور آپ لوگ سب سے پہلے لبیک کہتی ہیں. جیسے ہی مما تھک کے آتی ہیں، آپ پانی، چائے، کھانے کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے کرتی ہے نا، تو انسان اسی کو بلاتا ہے. کوئی بھی انسان ہو جب دیکھتا ہے یہ میری مدد کرے گا اسی کو. بی بی کے در پہ نا سب آتے تھے مدد کے لیے، کیونکہ سب کو امید تھی، ایکسپیکٹیشن تھی کہ بی بی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گی. تو ایک مرتبہ ایک ساحل آیا رسول کے پاس. اس نے کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، مجھے کوئی مدد کرے. اللہ کے رسول نے کہاں بھیجا، بہت پیاری بیوی کی یہ اسٹوری سے بہت پیارا میسج ملتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس سائل سے، مانگنے والے سے، کہ تم میری بیٹی زہرا کے گھر چلے جاؤ. اب دیکھیے کتنی پیاری اسٹوری ہے. جب وہ سائل آتا ہے نا زہرا کے گھر پہ، ان کے گھر میں 3 دن سے کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے. 3 دن سے بی بی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، تو ان کے گلے میں بہت پیارا سا ہار تھا. تو انہوں نے اس ہار کو دے دیا ساحل کو. تو وہ ساحل وہ ہار لے کے پھر آیا. تو اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے یاسر بھی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول سے میں اس کو بیچ دوں گا اور اپنی ضرورت پوری کروں گا. ہمارے یاسر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں یہ خرید لوں، یہ ہار خرید لوں اور اس کی ضرورت پوری کر دوں. تو ہمارے اللہ کے رسول نے کہا ہاں اجازت ہے. ہمارے یاسر نے خریدا اس ہار کو، پھر اس کو کیونکہ کھانا چاہیے تھا، بھوکا تھا، اس کو کھانا دیا، اس کو سواری دی، اس کو چادر دی، اور اس کو اتنا پیسہ دیا کہ وہ اپنے گھر تک چلا جائے. اور پھر دیکھیے کیا کیا ہمارے یاسر نے نا، وہ گلو بن جو ہار تھا بی بی کا خرید لیا، اور جو ضرورت مند تھا سائل تھا اس کی پوری ضرورت پوری کر دی.
اور پھر کیا کیا، ایک غلام لیا اور ہار لیا، اس کو نا خوشبو میں لگا کے اور لپیٹ کے کپڑے میں رسول کو گفٹ کر دیا. اور پھر رسول نے دیکھے کیا کیا، پھر رسول نے نا اس غلام کو جو ہمارے یاسین نے گفٹ کیا تھا، اس غلام کو اور ہار کو پھر اپنی بیٹی ام انبیاء بزت الرسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ کی خدمت میں بھیجا. اب وہ غلام اور ہار کو دیکھ کے بی بی نے نا غلام کو آزاد کر دیا. تو غلام مسکرانے لگا. بی بی نے ریزن پوچھا، وجہ پوچھی، تم مسکرا کیوں رہے ہو، اسمائل کیوں دے رہے ہو؟ اس نے اتنا پیارا جواب دیا نا محدثہ اور ہادیہ. اس نے کیا جواب دیا کہ میں اس ہار کی برکت پہ مسکرا رہا ہوں. کیوں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ لوگ کو اس سے کہ وہ غلام کیوں مسکرا رہا تھا؟ کیونکہ اس ہار کی وجہ سے جو غریب تھا اس کو لباس مل گیا، اس ماشاء کو اللہ. سواری مل گئی، اس کو پیسہ مل گیا اور اس کی بھوک بھی مٹ گئی، اور پھر وہ غلام بھی آزاد ہو گیا، اور ذریعے وہ ہار اپنے مالک تلک واپس آ ارے گیا. ایکسیلینٹ، کتنا پیارا سن، جزاک اللہ. یعنی ایک سائل کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، برہنہ کو کپڑا بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، وہ گھر تک بھی گیا، غلام بھی آزاد ہو گیا، اور پھر وہ ہار بی بی تک آ گیا. اس سے معلوم ہوا ہم اللہ کے لیے جب کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو وہ اللہ بہت بڑا بنا کے، یوں ویسٹ نہیں جاتا نا، 1000 گنا بڑا کے، یعنی بڑا بنا کے ہمیں ریٹرن کرتا. بہت پیارا، بہت خوبصورت. آپ لوگ کو بہت اچھی معلومات ہے، اللہ آپ کی توفیقات میں. جتنے ناظرین یہ بچیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جتنے بچے دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور وہ ان ایام میں یقیناً اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے ڈسکشن کرتے ہوں گے. بس کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں ہے نا، اور ہمیں اتنا بتا دیے محدثہ کے یہ جو ایام ہے شہادت، تو بی بی کی شہادت کیسے پیش آئی تھی؟ کیا وجہ، کیا ریزن تھی کہ بی بی اپنے بابا کی رحلت کے صرف 75 ڈیز یا 95 ڈیز کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی؟ کیا ریزن تھا؟ کا ریزن تھا، مولا علی کا دشمن باہر کھڑا ہوا تھا. بی بی کو بولا کہ دروازہ کھولو، مولا علی کو باہر بھیجو. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بولا کہ میں نہیں بھیجوں گی. اس دشمن نے دروازے پہ آگ لگائی اور اس کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پیچھے پھینک دیا. ان کی یعنی دھکا دے دیا. اللہ اکبر، دروازے پہ آگ لگا کے دھکا دے دیا، پھر ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اس لیے ان کی شہادت پیش آئی. یہی وجہ بنی نا، ان کے بابا کے بعد بہت ستایا گیا، دروازے پہ آگ لگا دی گئی اور اسے دھکا دے دیا گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اس کی وجہ سے، اور اس کا علاج بھی نہیں ہو پایا تھا. بہت تکلیف میں تھی بی بی، اسی وجہ سے وہ اپنے بابا کی رحلت کے بعد صرف 75 ڈیز یا 95 ڈیز کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئی اور شہادت عظمیٰ پیش آئی. بہت پیارا آپ دونوں نے اماں کا جواب دیا، اور اللہ اسی طرح آپ کو دین و دنیا کی کامیابی سے جو ہے سربلندی عنایت فرمائے. جتنے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی طرح بی بی کو بہت بی بی کے قریب ہو جائے، قربت حاصل کریں. اور ناظرین کرام، اس پروگرام کو تشکیل دینے کا مقصد عظیم یہی تھا کہ جب بھی ایام فاطمی ہو یا کسی بھی دیگر ائمہ طاہرین کی ولادت ہو یا شہادت ہو، تو ہم کتنے بھی مصروف ہوں، اگرچہ بہت زیادہ ہم مصروف ہوں، مشغول ہوں، لیکن ہم وقت نکال کے اپنے بچوں سے ڈسکشن کریں، گفتگو کریں، اور پھر ایسے بوجھ بنا کے اپنے بچوں کو دین یا آئیڈیل یا رول ماڈل کے بارے میں، ائمہ طاہرین کے بارے میں بوجھ بنا کے دین کو نہ بتائیں کہ یہ کرنا ہے اتنی بار، یہ کرنا ہے اتنی بار. یعنی جیسے وہ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، کھانے میں، پہننے میں، انجوائے اور خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح آپ دین کو مزے لے کے انہیں بتائیں کہ اس طرح سے وہ ایک دم بوجھ سمجھ کے نہیں، بلکہ ان ایام میں بالکل ائمہ طاہرین سے قریب اور قربت حاصل کریں اور انجوائے کریں، مزے لیں، اور بہت قریب دین و دنیا میں پروردگار عالم تمام والدین کو اور تمام اولاد کو دین و دنیا کی سرفرازی سے سربلندی عنایت فرمائے. آخر میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے، حجت اللہ خلیفۃ فی الارض کے تصدق میں تمام والدین کو بہترین پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بتصدق ام ابیہا صدیقہ کبریٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
یا زہرا 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 آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر ہائے کرب امام زمان